آج میاں والی میں ایک ننھی سی جان کا اپنے ہی باپ کے ہاتھوں بیرحمانہ قتل سے جہاں انسانیت لرز کر رہ گئی، وہیں دور جاہلیت کا وہ واقعہ یاد آ گیا جب اسلام قبول کرنے کے بعد ایک صحابی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ، میں اپنے دور جاہلیت کے ایک عظیم گناہ کا اعتراف کرنا چاہتا ہوں تاکہ اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر سکوں اور آپ کی دعاؤں اور برکت سے میرے گناہ معاف ہو جائیں۔ اس صحابی نے حضور کو بتایا کہ اسلام لانے سے قبل ان کے گھر میں بچے کی ولادت متوقع تھی۔ اسی دوران انہیں ایک سفر پر روانہ ہونا پڑا۔ چند سال بعد جب وہ سفر سے واپس آئے تو انہیں بتایا گیا کہ ان کے ہاں مردہ بیٹی کی ولادت ہوئی۔ دراصل ان کی بیوی نے ان سے بچی کی ولادت پوشیدہ رکھی اور خفیہ طور پر بچی کی پرورش کرتی رہی۔ جب مجھ پر انکشاف ہوا کہ میری بیٹی زندہ ہے تو اس وقت تک وہ کچھ بڑی ہو چکی تھی۔ قبائلی روایات سے مجبور ہو کر ایک دن میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں اپنی بیٹی کو کچھ دیر کے لیے باہر لے کے جا رہا ہوں اور اسے چیز دلا کر واپس لے آؤں گا۔ میری بیوی خوش تھی کہ میرے دل میں بچی کی محبت جاگ اٹھی اور بچی مجھے اچھی لگنے لگی۔ میری بیوی نے اس بچی کو تیار کیا اور میرے ساتھ بھیج دیا۔ وہ میرا ہاتھ تھامے میرے ساتھ جا رہی تھی اور راستے میں مجھ سے پیاری پیاری باتیں کر رہی تھی۔ اس کی معصوم باتوں سے میرے دل میں رحم آ گیا، لیکن پھر مجھے احساس ہوا کہ قبائلی سردار مجھے بغیرت کہیں گے، اس لیے قبائلی روایت میرے رحم پر غالب آ گئی۔ میں اس بچی کو اس ویران جگہ پر لے گیا اور گڑھا کھودنا شروع کر دیا۔ مجھے پسینے سے شرابور دیکھ کر بچی نے مجھ سے کہا کہ ابو آپ چھاؤں میں آ جائیں، آپ کو دھوپ لگ رہی ہے۔ گڑھا کھودتے ہوئے جب ریت اور مٹی میرے ماتھے پر لگ گئی تو اس بچی نے اپنے دوپٹے کے پلو سے اس مٹی کو صاف کیا۔ وہ مجھے بہت محبت سے دیکھ رہی تھی، اسے یہ احساس تک نہ تھا کہ میں اس کے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں۔ صحابی جب اپنی داستان سنا رہے تھے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ صحابی نے یہ قصہ جاری رکھتے ہوئے جب یہ کہا کہ جب میں گڑھا کھود چکا تھا تو میں نے اپنی ہی بچی کو اس گڑھے میں دھکیل دیا۔ گڑھے سے وہ مجھے ابا ابا کہہ کر پکارتی رہی اور رحمت العالمین نے بڑھائی ہوئی آواز میں کہا کہ بس کر دو، خدا کے لیے رک جاؤ، مجھ میں مزید سننے کی تاب نہیں ہے۔ صحابی نے دیکھا کہ کائنات کی سب سے عظیم ہستی کی داڑھی مبارک آنسو سے تر ہو چکی ہے، چہرے پر کرب اور غم کے شدید آثار ہیں اور رونے سے ان کی آنکھیں مبارک سرخ ہو چکی ہیں۔ آپ نے اس صحابی سے فرمایا کہ کلمہ پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمہارے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے، لیکن اس بچی کے ساتھ ہونے والے سلوک کی کہانی اتنی دردناک ہے کہ دوبارہ اسے میرے سامنے مت دہرانا۔ اور پھر وہی زمانہ جاہلیت والی روایت، ایک ظالم سفاک باپ نے اپنی ہی 7 دن کی معصوم بیٹی کے ننھے معصوم جسم میں 5 گولیاں اتار کر زندہ کر دی۔ ظالم انسان، بیٹی تو اللہ کی رحمت ہوتی ہے، وجہ کچھ بھی ہوگی، تم نے معصوم بچی کو نہیں، اللہ کی رحمت کو ظلم و بربریت کی بھینٹ چڑھایا ہے۔ تمہارے ہاتھ نہیں کانپے ہوں گے؟ کیسے تم میں اتنی صفاکی آ گئی ہوگی کہ باپ تو اولاد کو تحفظ فراہم کرتے ہیں اور یہاں تم نے باپ ہو کر معصوم کرلی کو کھلنے سے پہلے ہی مسل دیا۔